السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری یہ پرابلم ہے اور رپورٹ ساری نارمل آتی ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن یہ پرابلم ہمارے اندر ہے، یہ پین ہے، درد ہوتا ہے ہمارے، رپورٹس کرا لی، ڈاکٹر کو دکھا دیا، ساری رپورٹس نارمل ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ باڈی میں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ پین ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھ بندے، میں ہوں سب چیزوں کا مالک۔ ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو تبھی درد ہو، ضروری نہیں ہے کہ رپورٹس میں کچھ آئے تبھی وہ پرابلم ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آئے گا، بیماری کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن دیکھو میں طاقت والا ہوں، بیماری اور شفا میرے ہاتھ میں ہے، دیکھو یہ درد ہوگا۔ اب اللہ کی قدرت کو پہچان کر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنیں، رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگیں، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں رپورٹس نارمل ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے باڈی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، رپورٹ ساری نارمل ہے، اس کا مطلب اب کسی نے کچھ کرایا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنتے، اللہ سے مانگنے والے بنتے، اللہ کی قدرت کو پہچانتے، اللہ کی طاقت کو پہچانتے اور سمجھتے کہ آخر اللہ چاہ کیا رہا ہے، یہ چیز جو ہو رہی ہے، رپورٹس نارمل، سب کچھ نارمل، تو پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ تو کرنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ہم کرتے کیا ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ جادو کرا دیا ہے، تبھی رپورٹس نارمل ہیں، تبھی باڈی میں کچھ نہیں ہے اور درد نہیں جا رہا ہے، یعنی کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں دکھانے کے لیے ان لوگوں کو جو اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ اگر بتائیں گے نہیں تب تک آپ کی جیب سے پیسہ نکلے گا نہیں۔ مان لیجیے آپ کسی کو دکھانے گئے اور میرے جیسا بندہ کوئی مل گیا اور اس نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اللہ سے مانگو، آپ یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر بیماری کے اللہ درد دے سکتا ہے۔ یہ اشارے ہیں اس بات کے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، عبادت کرو، حرام چیزوں سے بچو، تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے 5-10 منٹ ہاتھ پھیلا کر رو رو کر اللہ سے مانگو۔ تو وہ کہے گا یار یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو آپ کو بتایا وہ جاتا ہے تاکہ آپ اس کو سچ سمجھو، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا کالا جادو کرایا گیا ہے، تبھی رپورٹس میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہو ہاں یار یہ بات تو ہے، رپورٹس میں تبھی کچھ نہیں آ رہا، پھر آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال تھی، صحت مند تھا، تندرست تھا، خوبصورت تھا، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اچانک سے اس کو گھبراہٹ شروع ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دی، رات کو وہ سویا تو اچانک سے کھانسی اٹھی، اور کھانسی اتنی بڑی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے دعا کی، تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیا بیماری تھی؟ بولے رپورٹ ساری نارمل آتی تھیں اور ڈاکٹر کہتا تھا کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، شاید کچھ جادو تھا مولانا، تبھی تو جو ہے رپورٹس نارمل آتی تھیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میرے بھائی یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر بیماری کے بھی اللہ درد دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہوگی تبھی انسان کو موت آئے گی، بغیر بیماری کے بھی اللہ موت دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے اظہار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے ہم لوگوں کے لیے کہ دیکھو توجہ کر لو اللہ کی طرف، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو تبھی موت آئے، ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو تبھی پین ہو، بغیر بیماری کے بھی موت آ سکتی ہے، بغیر بیماری کے بھی درد ہو سکتا ہے، رپورٹس نارمل ہوں، ڈاکٹر نہیں سمجھ پا رہا ہو تب بھی کوئی پرابلم ہماری باڈی کے اندر ہو سکتی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو جادو سمجھ لو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کرنا سجدے چاہیے اللہ کے سامنے، دعا مانگنا چاہیے، اس کے بجائے آپ دوسرے راستے پر جا رہے ہو، اس راستے پر جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، کبھی کبھی یہ ہمارے گھر میں پرابلم کا آنا، کبھی کبھی ہماری باڈی میں کوئی پرابلم کا ہو جانا، کسی بیماری کا ہو جانا، کبھی کبھی مصیبت کے حالات بن جانا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ایک خراب راستے کو ہم اختیار کر لیں۔
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بجائے ہم یہ نوٹنکیوں اور ڈرامے بازوں کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں جو ایمان کے اور اسلام کے لٹیرے ہیں، جن کو صرف پیسہ چاہیے، جن کو صرف گمراہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جب تک آپ کو گمراہ نہیں کریں گے آپ کی جیب سے ایک روپیہ نہیں نکلے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے ٹریک پر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، جیسے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ابھی میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے داماد کا انتقال ہو گیا، دوسری جگہ میں نے شادی کی تو دوسرے داماد کا انتقال ہو گیا، اور دوسری بچی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، گھر میں بڑی پرابلم ہے۔ میں نے کہا تو کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولے کچھ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ بولے میں نے چیک کروایا تھا تو کسی نے بتایا کہ جادو ہے، کہ آپ کے بندش ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ کیا بول رہے تھے؟ بول رہے تھے کہ بندش کھولی جائے گی۔ میں نے کہا جس کے پاس آپ جاؤ گے وہ یہی بتائے گا کہ بندش کھولی جائے گی، کیونکہ جب تک وہ بندش نہیں بتائے گا تو آپ کی جیب کی بندش نہیں کھلے گی، آپ کی جیب سے روپیہ اور پیسہ نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا میرے عزیز بھائی، یہ دنیا اس کا نام ہے، اور یہ جو آزمائش ہیں، یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم حالات پر اللہ کو یاد کریں۔ بعض دفعہ ہاتھ ٹوٹتا ہے، اور یہ ہاتھ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے تھے۔ ہاتھ ٹوٹا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے کا ہاتھ ٹوٹے تو اس کی زبان سے اللہ نکلے اور اس کا مقام آخرت میں بڑھا ہو۔ جیسے بچے کو ہم ڈانٹتے ہیں نا، جب بچہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں اور چھڑی سے پٹائی بھی لگاتے ہیں، بعض دفعہ تھپڑ بھی لگاتے ہیں، سنتا نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ بچہ سنے۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو تھپڑ لگاتا ہے، ڈنڈی سے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، اسی طرح سے یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے توجہ دلانے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ایک توجہ دلانے کے لیے ایک پیار بھرا تھپڑ ہوتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو مارتا ہے کہ دیکھو ادھر آؤ، غلط ٹریک پہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ لیکن ہم اپنے بچے کو جو تھپڑ مارتے ہیں اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیار سے ہم مار رہے ہیں، بچے کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے مار رہے ہیں، اس پر جو سختیاں کر رہے ہیں، اس کو جو ڈانٹ رہے ہیں، اس پہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی ڈانٹ اور اللہ کا جو محبت بھرا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح چیزوں کو پہچانیں، صحیح چیزوں کو فالو کریں اور صحیح چیزوں کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔